نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل اپنے ولیوں کی شان بیان فرما رہا ہے، اور آج ہم بھی یہاں پر اللہ عز و جل کے ایک ولی کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، وہ ولی کہ جن کے نام سے ہر اہل ایمان بخوبی واقف ہے۔ وہ عظیم ہستی سلسلہ عاریہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان ہند حضرت سیدہ جناح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 530 سنہ ہجری میں ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن شریف کھیل کود کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور نیکی کی دعوت دینے میں گزرا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں بچوں سے فرمایا کرتے تھے، اے میرے بھائیو، ہم دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں بچوں کو اس طرح تبلیغ فرماتے تو لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا مقام حاصل کرے گا اور دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف میں قیام پذیر تھے کہ ایک رات خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے حسن، آج کے بعد تم معین الدین ہو، یعنی دین کے مددگار ہو۔ ہم نے تمہاری ذمہ داری ہندوستان میں لگا دی ہے، ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر دین کی سر بلندی کے لیے دن رات کام کرو اور لوگوں کو دعوت اسلام دو، اللہ عز و جل تمہارا مددگار ہے۔ احیاء علوم میں حضرت سیدہ جناح امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے الطاف کی ہوائیں اس کے بندے کے دل پر چلتی ہیں تو دل کی آنکھ کے پلٹے اٹھ جاتے ہیں، اور بعض چیزیں جو لوہے محفوظ پر لکھی ہوتی ہیں اللہ عز و جل کے ولیوں کو زمین پر بیٹھے بیٹھے نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف تشریف لائے تو وہاں پر ایک انا ساگر کے نام سے تالاب تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی تالاب کے قریب تشریف فرما ہوئے۔ ایک روز شام کے وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تالاب کے قریب تشریف فرما تھے کہ راجا کے وہ ملازمین جو راجا کے اونٹ چلایا کرتے تھے وہ اونٹ لے کر وہاں پر پہنچ گئے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے، یہ جگہ آپ خالی کر دیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیوں؟ ملازمین کہنے لگے، اس جگہ پر راجا کے اونٹ بنتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملازمین سے فرمایا کہ کسی اور جگہ لے جا کے اپنے اونٹ بٹھا دو اور ہمیں یہیں بیٹھ کر یاد الہی میں مصروف رہنے دو، پر راجا کے ملازمین نہ مانے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے، آپ یہاں سے اٹھ کر کہیں اور تشریف لے جائیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ چلو اٹھو اور مسلح بھی اٹھا لو، یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھیں گے، ہم کہیں اور جا کر قیام کر لیتے ہیں، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے لینے دو۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور راجا کے اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ پھر جب راجا کے آدمی اونٹوں کو واپس لے جانے لگے تو انہوں نے بہت کوشش کی لیکن اونٹ اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ یہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ پھر انہوں نے آ کر آپ سے معافی مانگی، آپ نے ان کو معاف فرما دیا، پھر راجا کے اونٹ بھی اٹھ گئے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی کرامات ہیں۔ آپ کا وصال 6 رجب
633 سنہ ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار اجمیر شریف انڈیا میں ہے، جہاں ہر سال لاکھوں زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں اور فیض بھی پاتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔